السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی فضل میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی خبر سناؤں گا جو کہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی خبریں بھی آتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، ان کو وارننگیں بھی ملتی ہے، ان کو دھتکارا بھی جاتا ہے، ان کے اوپر اور ان کی نیتیوں پہ تھوکا بھی جاتا ہے، لیکن ان کو اتنے بے شرم بے حیا بد اخلاق ہے یہ لوگ، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اب ویسے ہی آپ لوگوں کو میں بتایا تھا کل کی ویڈیو میں، ایک ہماری میرٹھ کی مسجد کو یہ لوگ شہید کیے۔ شہید کرنے کے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے میرے حساب سے۔ ہم نے تو جو کرنا تھا اس کے اوپر کیس بھی کیا، FIR بھی کیا، اس کے بعد جانچ پڑتال کا آرڈر بھی ملا، اور وہاں کے لوکل MLA نے صاف کہہ دیا کہ میری نالج میں نہیں تھا، یہ میرے کو بغیر نالج میں لیے کہ یہ کام کر دیے یہ لوگ، لیکن جو کرے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ یہ کہتے ہی جو ہے سو ان کے پچھواڑے پورے کھل گئے، سوراخاں جو بند پڑے ہوئے تھے پکے ان کے پورے کھل گئے، کیونکہ MLA اس لیے جو ہے سو اپنی بچانے کی کوشش کرا، کیونکہ یہ عالمی سطح پہ جب جائے گا تو اس کا بہت برا حال ہوگا، کیونکہ وہ زمین کے اوپر نیت جو تھی اس کی سالی کی تھی، سالی سے انہوں عیاشی کرتے تھے، یہ ان کا پورا جو ہے سو پورا کنڈا سامنے آ گیا، کیونکہ مسجد کے پچھلے حصے میں اس کی سالی کی زمین تھی، تو وہ زمین سامنے لانے کے لیے مسجد جیسی چیز کو شہید کر دیے جو کہ 750 سال پرانی ہے، 742 سال پرانی مسجد کو شہید کیے۔ انہوں اتنے نشے میں چور تھے، انہوں ایک MLA کو ایک پردھان منتری سمجھ رہے تھے۔ پردھان منتری بھی اسے حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں رہتی نا بھائی، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کوئی اپنی ماتا کے جہیز میں لائزو نہیں ہے، یعنی یہ چندی چور تھا، لے اپنے آپ کو بہت بڑے توپ سمجھتے تھے۔ اب جس طریقے سے جب ان کے اوپر کیس بک ہوا، جب سروے کے لیے بھیجا گیا، سروے نمبر نکالا گیا، وہ تو جو ہے سو مسجد 742 سال پہلے کوئی ایک پٹیل کی زمین تھی، اس زمین کو کوئی انصاری دلشاد انصاری صاحب نے خریدا تھا، جو تو کہ دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے اور اللہ ان کو ہمیشہ خبر کو نور سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے یہ نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اپنے پیسے سے زمین خرید کے وہ مسجد بنائی تھی، وہ مسجد آباد کرے تھے، کیونکہ وہاں پہ وہ گاؤں میں مسجدیں نہیں تھے، تو انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، بہت احترام سے نماز ادا کی جاتی تھی، بہت ادب سے نماز ادا کی جاتی تھی، حالانکہ بیچ میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر بھی جو ہے سو وہاں پہ چلا۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد جو ہے سو پھر وہاں کی پنچایت نے بولا کہ نہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ برابر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دے سکتے، وہ پرمیشن بھی مل گئی، برابر یہ چل رہا تھا۔ لیکن یہ گندی سوچ اور گندی ذہنیت رکھنے والے ایک دن نشہ کر کے کچی مار لے کے اپنا گیم کرنے کی کوشش کرے، وہ کوشش اتنی مہنگی پڑ گئی ان کو، جو مسجد کو تو شہید کرنے نکلے یہ لوگ شہید کر دیے، جو سوچ تھی ان کی سامنے آ گئی۔ اب لیکن ان پاکھنڈیوں سے، ان نسل پرستوں سے میں یہی کہوں گا، ارے چندی چورو، دیکھو ایک MLA ہوتے ہوئے انہیں کرایا تم لوگوں سے، اب تم لوگوں کو بلی کا بکرا بھی بنایا اس نے بلی کا بکرا بھی۔ کیا ملا تم کو؟ 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ، اتنے میں زندگی تمہاری ختم ہو جاتی۔ اب تم گورنمنٹ سرونٹ تھے، وہ چلے گئی، یا کمپنی کے ورکر تھے وہ چلے گئی،
30-40 ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی تمہارے کو, اب تم جیل میں جاؤ گے. اب مسجد کا بہرحال یہ فیصلہ ہوا ہے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, وہاں کی پنچایت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ مسجد وہی جگہ پہ اچھی مسجد بنا کر دیں گے. 6 مہینے کا ٹائم مانگا ہے, 6 مہینے کے اندر مسجد تیار ہوگی, یہ کہہ دیا گیا ہے. اب یہ کتنی بڑی ہار ہوئی تمہاری, کتنی بڑی. ارے نجیس سالو, ارے درندو, ارے پاکھنڈو, کان کھول کے سن لو, سمجھے. ان ناپاک ارادہ رکھنے والے, اس گندی سوچ رکھنے والے سبھی سن لو. ابھی پہلے کے ویسا چلنے والا نہیں ہے تمہارا. ابھی تم کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا, اور تمہارے اوپر اگرچہ گندگی پھیلائے, ایسے نیچ اور گندے کاما کرے, تو تمہارے اوپر کارروائی بھی ہوگی. میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگ کل کی ویڈیو جا کر دیکھو. میں نے آپ لوگوں سے 3 days کا ٹائم مانگا تھا, یعنی 3 دن کا, 3 ایام. 3 دن تو چھوڑیے, 1 دن گزرا ہے, وہاں پہ کارروائی بھی ہو گئی, وہاں پہ جو ہے سو مسجد بنانے کا فیصلہ بھی ہو گیا, اور جو پاکھنڈیاں جو شہید کرے ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا, ان کو جو ہے سو کالے پانی کو بھیج دیا بھی جائے گا سلاخوں کے پیچھے. اب جا کے وہاں پہ موتر اور ٹٹی اٹھاتے رہنے دو یہ لوگوں کو. تو گندگی تم پھیلاؤ گے تو پہلے کے ویسا نہیں ہے. اور دوسری چیز, یہ بہت خوشی کی بات ہے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, کیونکہ ابھی ساری دنیا نظر رکھے بھی ہے, اور خاص کر OIC کے ان 57 ممالک میں سے تقریباً 41 ممالک ہیں جو برابر سوچ رکھے ہوئے, چاہے چائنا ہو, یا چاہے بھارت ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے کہیں پہ بھی مالدیپ ہو, نیپال ہو, جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. سمجھے ہوں گے اکثریت بولے تو آپ لوگ, تو جہاں پہ گندگی زیادہ پھیلائی جاتی ہے, جس کی سوچ خراب ہے, وہاں پہ پہلی نظر رکھے ہوئے. اب اسی لیے وہ لوگ اتنا جوخم نہیں مولنا چاہے, نہیں تو پھر پرانے پھیلا بھی کھلتے, پرانے کھڈے بھی اوپن ہوتے. پرانے کھڈوں میں کیا بھرا گیا آپ لوگ کو اچھی طرح پتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ سکون کی سانس لی, یہ کام کر کے انہوں نے جو اپنے آپ کو بچایا اور ان لوگوں کو بلی کا بکرا بنا دیا, جبکہ ان کے اشارے پہ کام ہوا وہ. اس لیے بولتے ناچو مت, تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا. جب وقت آئے گا نا, یہ لوگ الٹے پاؤں بھاگیں گے, یہ لوگ بغیر چپل کے بھاگیں گے. یہ لوگ ہم بولتے ہوئے آتے لیکن سمجھتے نہیں تم لوگ. اب لگ گیا نا, گھب بل کے لگ گیا. اب کیسی آتی ہے آواز, اب بم بل کے آتی. اب سنتے رہو اور چاٹتے رہو. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, ویڈیو پوری دیکھو اللہ کے واسطے, اور اپنے 4 دوست احباب تک بھیجو. جتنے لوگوں تک جائے گی ویڈیو, جتنا میسج جائے گا, وہ لوگ دعا تو بھی کریں گے یا ویڈیو کو شیئر تو بھی کریں گے. 4 لوگوں کو معلوم ہوگا تو ایک ہر ایک میں ایک ہمت جاگے گی, اور ساری ایک جہتی ہوگی. اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.